चादर से नहीं हो रहा है। मेरे बैठ के बताए जा रहे हैं। आए तकलीफ 33वें सूरे की 33वीं आयत। रसूल अकरम के अहले बैत होने में शहज़ादी फातिमा ज़हरा तो किसी पर इख्तिलाफ नहीं, लेकिन जब अली और आले अली की बात आती है तो इख्तिलाफ़ात का दरवाज़ा खुल जाता है, हसद और कीना तो खुल जाती है। लेकिन कुरान के आलम में इस तरह से ये फ़ज़ाइल बताए हैं कहीं से कोई कमी न रह जाए और वो ये न कहे सबके लिए हुज्जत तमाम हो जाए। और मैशर जिसने भी अल्लाह के रसूल का नाम सुना है, जिसने भी कुरान से वाक़िफ़ है, ये न कह जाए कि हम कुरान को समझ पाए थे लेकिन अहले बैत को समझ नहीं पाए। कुरान के तो हमारे ख्याल में कोई इख्तिलाफ़ात नहीं थे। कुरान को मुकम्मल हमको मिला, लेकिन मुकम्मल अहले बैत की मार्फत हमारे नहीं मिली। तो अल्लाह के रसूल ने उसका एहतमाम किया और खुदा ने आए नसीब और उसकी आप बाहर हदीस किताब जो है चाहे जरूर बयान करें। अब यहाँ पे इतराज़ होता है कि आए नसीब में है बहुत आज़ाद आली पंजतन बाग के अलावा भी कुछ है, क्योंकि आगे पीछे जो आयतों हैं उसमें औरतों का जिक्र है, नबी की बीवियों का जिक्र है, तो उनको भी बात किया जाए। लेकिन खुदा उनके आलम ने इतना एहतमाम किया तो ये अहले बैत के फ़ज़ाइल नहीं करते। बस एक जुमले में बात कर दी कि अहले बैत वो है जहाँ कोई कमी, जहाँ कमी होगी वहाँ अहले बैत। आप फ़ज़ाइल कितने गिनेंगे? थक जाए। 1 2 3 4 5 10 20 पूरी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई फ़ज़ाइल बयान करते करते। आज तक हमने बयान करना 1400 साल से फ़ज़ाइल यानी हम बयान कर रहे हैं। अब हर ज़ाकिर आता है, नया दौर आता है, फिर वही फ़ज़ाइल वो बयान कर पाए, किसी ने हक़ अदा कर। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, तुम समझ के क्यों पाओगे? एक बात बताए देते हैं कि समझ लो जहाँ कमी है वहाँ अहले बैत। अब देखिए कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। अब बात अहले बैत की गुजरत न हो जाए, घर के अंदर की बात थी तो खुदा वंदे आलम मुबाहले के मैदान में लेके चला गया। खुदा है मुबाहला वमन हाथ जगह पी माजा का मैंने दिल रखल तारन वज़नान अवनाकुम वनसान वनसाकुम वनकुम तुमान सहिल बनजल लानतल्लाहि अलल काज़िमीन। तो खुदा ने एहतमाम किया। अच्छा, अल्लाह के रसूल अहले बैत को कब लेके आए? इन पाकीज़ा हस्तियों को कुफ़ार के मुकाबले में नहीं आए, मुशरिकीन मक्का के मुकाबले में नहीं आए, यहूदियों के मुकाबले में नहीं आए। लेकिन जब मुबाहले का मैदान हुआ तो वहाँ क्योंकि मुबाहले का मैदान मुफरिद मैदान है। कुफ़ार मक्का में जो अल्लाह के रसूल से जंग की तो अपने जुल्म की वजह से तो लड़कियों को जिंदा गाड़ते थे, नबियों को मुझे के कायल नहीं थे, जो खुराफात करते थे उसी को दीन समझते थे, उसी को पूजा करते थे, उसी से उनकी दुकानें करते थे। लेकिन जो ये लोग नसाए मैदान जो आए थे ये अल्लाह को भी मानते थे, चाहे मरियम को मुक़द्दस मानते थे, चाहे ईसा को नबी मानते थे, बस इख्तिलाफ इस बात के था। तो कह रहे थे अगर ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं तो बताओ बाप कौन है? तो रसूल कुरान कहता था कि अगर ये तुम दावा कर रहे हो कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं तो ज़्यादा मुस्तहक़ तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम, उनके तो न माँ थे न बाप थे। आप भी आदम को मानते हैं अबुल बशर है तो आप पहले उनको कहिए बेटा, जहाँ पे हव्वा को बेटी कहिए और जहाँ पे आदम को बेटा कहिए।
اگر یہی معیار ہے نہ تو ان کے کوئی ماں باپ تھے نہ ان کے کوئی ماں باپ. تو از پہلے جو بیٹا بیٹی اللہ کا بنے گا وہ جہاں پہ حوا اور جہاں پہ آدم بنے گے. تو کہا نہیں ہم آپ یہی عیسیٰ کے باپ کا نام بتائیے. نہیں عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا, اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا, اپنی روح سے پیدا کیا, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن یہاں جو مقابلہ ہے یاد رکھیے گا, جب تک اللہ کے رسول یہاں نہیں آئے تھے دنیا میں تو جہاں پہ عیسیٰ کی شریعت چل رہی تھی, اور جہاں پہ عیسیٰ کے بعد جو دوسرے نوسی ہوتے تھے انبیاء کا سلسلہ جاری تھا, وہ بند نہیں, ہدایت کا چشمہ بند نہیں ہوا تھا, عیسوی کی شریعت چل رہی تھی. تو اب وہ جو لوگ آئے تھے وہ حق و باطل کا مقابلہ کرنے نہیں آئے تھے, وہ سچ اور جھوٹ کا مقابلہ نہیں کرنے آئے تھے, وہ یہ مقابلے میں آئے تھے کہ ہم سے زیادہ سچے ہو تو آؤ مقابلے. وہ کہتے ہیں نبی خدا کیونکہ اگر حکومت میں رہنا تھا, جزیے کا مسئلہ تھا, تو کہ ہم جزیہ کیونکہ ہم بھی دین الہی مانتے تو ہم پر جزیہ کیسے لگ سکتا, یہ الگ بحث ہے جزیے کی. تو کہا نہیں, تو اب اس کے مقابلے تو اب دین الہی قبول کر رہے ہو تو ہمیں نبی مانو اور اللہ کی وحدانیت دو, الگ یلد ولد یولد, تم نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کا باپ, ہم یہ تو نہیں. اور ان لوگ کے پاس معجزات انبیاء موجود تھے, وہ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں مریض شفا پا جاتے ہیں, نابینا بینا ہو جاتے ہیں, ہم خدمت خلق کرتے, تمام اچھائیاں موجود تھیں ان کی. بحثیت دین کیا کہ عیسیٰ کا دین لیے بیٹھے تھے, الہی دین کے وہ ماننے والے تھے. اٹھانے مکہ کی طرح ان کی خرابیاں بدماشیاں شرابخوریاں دعا اور لڑکیوں کو گاڑیاں جو خباب تھی وہ ان کے موجود نہیں تھی. یہاں مقابلہ تھا کہ زیادہ پاکیزہ کون ہے. یہاں ساری پاکیزگی کا بات نہیں تھی, حق بات نہیں, زیادہ حق کون ہے. صحیح تو سب ہے لیکن سب سے افضل کون ہے. تم افضل ہو کہ ہم افضل ہیں. کیونکہ اور میدان میں تو آپ مقابلہ منافقہ چل جاتی ہے. آپ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے, سب تلوار باز بن گئے, نمازیں سب نے پڑھی, سب نمازی ہو گئے, صحابہ سب بن گئے, لیکن سب سے سچے تھوڑی بن سکتے. اس کا جب مقابلہ ہوا تو پیغمبر نے ان لوگوں کو چنا جو آیت تطہیر کے مصداق تھے, کہ جہاں رزق کا گزر نہیں. اسی لیے مباہلے کے میدان میں جب یہ قافلہ جاتا ہے, نورانی قافلہ چلتا ہے, تو نصارہ نجران حیرت زدہ ہو جاتے, کیونکہ یہ لوگ جاہل نہیں, پڑھے لکھے تھے. ان کے پاس انبیاء کے صحیفے موجود تھے, انجیل موجود تھے جس میں احمد کی خبر موجود تھی, احمد کے صفات موجود تھے, احمد کے اہل بیت کے صفات موجود تھے, سارے چیزیں جانتے تھے, پڑھے لکھے تھے, دیکھتے ہی پہچان گئے. جس طرح سے جہاں پہ آدم علیہ السلام فرشتوں کے مقابلے میں آئے تھے تو صفات و نام کو پہچان لیا تھا, ذات و صفات کو پہچان لیا. تو عیسائی صفات پڑھ کے آئے تھے, ذات کو مزاج دیکھنے لگے کون کون ہے. جب ان صفات کے مزاج سامنے نظر آئے نورانی تو فوراً پیچھے ہٹ گئے کہ اگر ہم ان سے مباہلہ کریں گے, تو کہا بخدا مباہلہ تو پوری روئے زمین سے عیسائیت ختم ہو جاتی اگر ان کے مقابلے میں آ جاتی. اللہ تو خدا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یعنی اہل بیت وہ نہیں ہے نبی کے اصحاب, اہل بیت نمازی نہیں ہے, اہل بیت حاجی نہیں ہے. تمام جتنے ارکان ادا کرنے کے بعد ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, صبح قیامت اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا تھا نہیں کیا تھا. تمام اعمال و اہداف کی یہ ہوتے مسلمان نہ تھی, لیکن خدا بند عالم نے جو معیار دنیا میں بنا نمونے عمل سب سے زیادہ سچے صادقین کی جماعت کو بنائے جو اتنے پاکیزہ ہے, جہاں رزق
موبائل ہے. اگر تم چاہتے عورتیں آئے تو گھر کی عورتوں کو لے آؤ, بچوں کو لے آؤ. اسی لیے جو ناقص صلوات امت والے اوپر تیرا معصومی نہیں بلکہ آج سے مراد پوری امت ہے. تو ہم صلی اللہ امت میں ہم سب آ جاتے ہیں, اس میں کون سی پتی. تو یہاں تو خدا بند عالم سب کو دعوت دے رہا ہو موبائل میں. اگر تم ہو تو لیکن کوئی نہیں آتا ہے, یعنی رسول کا انتخاب بتا رہا ہے. اگر رسول اللہ کی دیکھیے امت لاتی تو اس کا کیا حشر ہوا. امت جنہیں لے کے آئی تھی عیسائیت کے مقابلے میں ان کا کیا حشر ہوا, اور جنہیں اصلاح کے رسول لے کے آئے تھے تو رسول کا انتخاب کیا ہوتا ہے. اگر آپ یہ نہ مانے لائے تھے کہ رسول کا انتخاب تو تھا, یعنی پورے اس میں نظر کون آیا اس پر سوائے فاطمہ کے علاوہ کوئی عورت نہیں, سوائے علی کے کوئی مرد نہیں, سوائے حسنین کا کوئی بیٹا نہیں. آپ دیکھیں فضیلتوں کو اکٹھا کیا اور رہتی دنیا کے لیے گواہی روزے روشن میں دے دی. آیت تطہیر گھر کے اندر کا معجزہ تھا. دنیا دھوکے پہ نہ رہ جائے تو خدا بند عالم نے پردے کو چاک کیا. نصارہ نجران سے گواہی دلوائی. اگر کبھی دھوکہ کھاؤ حق اور باطل کا تو ان کے مقابلے میں دیکھ لینا. ایمان بہت بڑی چیز ہے, اسلام نہیں بدلے. صلوات محمد لیکن شرط ہے اگر تمہارے پاکیزہ بطن میں پلے ہوئے, پاکیزہ غذائیں تم نے کھائی ہیں, حرام نہیں کھایا ہے. کیونکہ انسان جب حرام کھا لیتا ہے, اور سب سے بڑا حرام ہوتا مال امام کھانا. کیا اس کو کسی یاد رکھیے گا, یہ تو خلافت پہ جو بیٹھ کے لوگ حق کھا رہے تھے علی کے یہاں پہ, یہ حرام کھا چکے تھے, حرام منہ لگ چکا تھا, اس لیے علی کے اولاد علی کے مقابلے پہ آ رہے ہیں. اس کے خون میں نجس خون چلا گیا تھا, نجس غذائیں چاہیے. اگر پاکیزگی ہوتی, اہل بیت سے وفا ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتے. انہوں نے کھوٹے داموں پر آخرت کو اپنی بیچ ڈالا. مولا کہتے کھوٹے داموں پہ. امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا میدان کہ جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا, اور جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا. جب دین محمد کا حشر یہ ہو گیا تھا کہ جس نے یزید کو پایا اس نے سب کچھ پایا, جس نے یزید کو ناراض کیا اس نے سب کچھ کھویا. جب دین یہ بن گیا تھا اس وقت امام حسین نے جو زبان سے کہا تھا, جب یزید مذاق اڑاتا نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی پیغمبر آیا ہے, بنی ہاشم نے ایک بھوگ رکھا تھا اقتدار کی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے. جیسے لوگ پارٹیاں بناتے اقتدار حاصل, ایسے محمد نے اسلام نام کی ایک پارٹی بنی ہاشم کی مدد سے بنائی تھی حکومت عرب پہ کرنے کے لیے, اور کچھ ٹھونکتا تھا. تو امام حسین نے اس سے 1 سال پہلے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا تھا, عرفات کے میدان میں کہا تھا جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا, جس نے پایا تجھے اس نے کھویا کیا. کیونکہ یہ صادق ہے, ان کا عمل کبھی غلط نہیں ہو سکتا. زمانہ گزرا, کل وہ لوگ کہہ رہے تھے جس نے حسین کو چھوڑا اس نے سب پا لیا. حسین الہی حجت خدا کے نمائندے تھے. اس وقت انسان یہی کوفے میں طے کر رہے تھے کہ حسین کو چھوڑے کہ
सलवात मोहम्मद जिसने तुझे छोड़ा उसने पाया क्या, जिसने तुझे पाया उसने खोया। अल्लाह अकबर। मोबाइल मैदान में मोबाइल में सादिकीन की ऐसी जमात है, ये अब कोई धोखा नहीं। हम नहीं जान पाए थे आयत अजीज में कौन कौन था, कौन कौन मिजाज था आयत है। यहाँ आयत अजीज किसकी शान में है? नहीं, उनकी शान में नाज़िल के बातिल का शायबा नहीं हो सकता, जिनके मुकाबले आने वाला सिर्फ जलील और रुसवा होगा। और तारीख में जो जो वक्त गुजर गया, आज इज्जत किसके पास है? आज नजफ से करबला की सही बताती है कि इज्जत किसके पास है। मोमिनों की हाजत पूरी होना बताता है। तुम्हारा इक़्तिदार क्या है? हमारा इक़्तिदार देखो अल्लाह ने हमें क्या दिया है। क्योंकि हमने जो कहा था सच कहा था। हम आखिरत का यकीन दिलाने वाले आए। अगर तुम्हें आखिरत का यकीन हो तो हमने दिलाया। गई दुनिया घाटे का सौदा कर रही थी, हुसैन और अंसार हुसैन फायदे का सौदा कर रहे थे। आज बताइए फायदे में कौन है, घाटे में कौन है? ऐसी जिस कूफे में खड़े हो गया, जिस कूफे में हुसैन का नाम लेना जुर्म था, आज वही कूफा था जहाँ हुसैन की सजा से गरज रहा है। वहां से करबला तक की सजाएं जाती। यही कूफा था। हुसैन की बैत गुनाह थी, लब्बैक या हुसैन कहना जुर्म। आज उसी कूफे से लब्बैक या हुसैन का सफर करबला तक कौन जीता? लेकिन इसी कूफे में कैसे कुर्बानियां दी? जब हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम को भेजा था, आप सोचिए कि अरब वाले कितने बाअखलाक होते थे। अरब का कल्चर में तमाम खराबियां थी, लड़कियों को जिंदा गाड़ते थे, लेकिन खुद उनमें अच्छाइयां ऐसी थी जो पूरी दुनिया में आपको बहुत कम ही नाज़िल मिलेंगी। एक तो अपनी जबान के पक्के होते थे। अगर एक बार जबान से कह दी तो गर्दनें कट गए। एक जबान के ऊपर नस्ल लड़ा करते थे। जबान के ऊपर अरब की जंग मशहूर थी कि अपनी जबान के ऊपर जंगों नस्ल लड़ा करते थे। मेहमान नवाज होता था, दुश्मन भी आ जाए और कोई पनाह के लिए अगर टिड्डी दल फसलों के खाने के लिए उनके फसलों में उतर जाता था तो अरब अपनी तौहीन समझते थे कि इसको अपने यहाँ से हटाएं हम, वो फसलें सारी खा जाए। लेकिन अरब अपने यहाँ से टिड्डी दल को नहीं हटाते, फसलें खत्म हो जाए। ये उनकी गैरत गवारा नहीं करती थी। अल्लाह अकबर। अब आज जब उलमा जब गौर करते हैं माहिर नफ्सियात को बताते हैं, इस रुख से तो हुसैन के मसाइल को हमने देखा ही नहीं। यानी जो अरब दुश्मनों से नहीं लड़ते थे जिस महीनों में, आज के महीने के एक महीना पहले एक महीना बाद उनका अखलाकियात से गिरी बात किसने हथियार उठाना। कहते आपके लिए हमने आइए हज्जाज आ रहे, हमने जो आए हम दुश्मन में भी तलवार नहीं चलाएंगे। मेहमान कोई भी आ जाए उसका एहतराम करेंगे, हमारा दुश्मन भी हो। अगर कोई हमारी पनाह में आए हम उसे एहतराम देंगे। ये वही कूफा है, वही अरब है जिन्होंने सारे अहद तोड़ डाले। ना अपने अखलाकियात का एहतराम किया, ना अपनी जबान का पास किया कि मेहमान करके बुलाया था। आप तसव्वुर करें, जब ये मुस्लिम एक तो तन्हा होते हैं, एक दरवाजे पे बैठ जाते हैं, एक दरवाजे पे तन्हा बैठे, एक मोमिना बाहर बरामद होती है, ये कौन मालूम मुसाफिर है या प्यासा है, पानी चाहिए, पानी पिलाती है। तो अरब के कल्चर में था एहतरामन खड़ी रहती है, मेहमान ने पानी पी लिया आप जाए यहाँ से। जब एक मेहमान अपनी यहाँ से नहीं हटता है तो मेमना सवाल करती है तो आखिर यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है? कूफे के हालात बहुत खराब हो गए हैं। इब्ने जाद का हुक्म है कि कैदी अगर निगाह पड़ गई सिपाहियों तुझे कैद कर लेंगे, तुझे कैद खाने में जाने, तेरे घर वाले परेशान हो गए, तुम जहाँ जाना चाहते घर चले जाओ। इस तरह से जब तंबीह करती है तो मुस्लिम बड़े हसरत से कहते ये बताओ मोमिना जिसका घर ना हो वो कहाँ जाए? हर आदमी अपने घर में बना लेता है। मुस्लिम तो
تو ایسے غریب ہے، اللہ اکبر، مسلم کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں آپ ہیں کون؟ جب اللہ پر آتے ہیں تو توبہ معذرت کرتی ہیں، آقا بڑی بڑی گستاخی، آئیے آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کی ہم ضیافت کریں گے، مہمانی قبول کریے۔ اللہ اکبر، توبہ نے مسلم کو پناہ دی۔ لیکن دشمنی کا عالم یہ تھا، سازشیں تھی، ایک ایک گھر میں اس کے جاسوس، ہر گھر کو خرید رکھا تھا، نہ بیوی پیسہ کے اوپر، نہ بیٹا باپ پر بھروسہ کرتا تھا، نہ بیٹا باپ پر بھروسہ، ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے تھے۔ یہ اتنی زبردست سازش تھی۔ اب ہوتا کیا ہے، جب میں گھر میں نقل و حرکت ہوتی ہے، غیر معمولی تو سمجھ جاتا ہے کوئی وجہ کیا ہے، بعض دریافت کرتا ہے آخر وجہ کیا، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں۔ اب جب سمجھ جاتی اسے بہت کی آخر وجہ کیا سوال کرتی ہیں، تو مومنہ توبہ کہتی ہے اپنے اس شخص سے کہ دیکھو ایسا ہے، مسلم ہمارے یہاں مہمان ہے اور تمہیں خدا رسول عرب کی غیرت کا واسطہ ہے، دیکھو مہمان کا احترام کرو، اور میں نے اسے زبان دی ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں، ہماری پناہ میں ہے، یہ خبر کسی کو نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے تو وہی شخص جا کے ابن زیاد کے دربار میں فرماتا ہے، ولیہ کہتا ہے جاؤ دیکھو تم جسے تلاش کر رہے ہو وہ تو ہمارے گھر میں ہے۔ اب گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے، یہاں میں مسلم تلوار ٹیک کے کھڑے ہوتے، تلوار کا ٹیکنا تھا کہ دو دامت تھام لیتے، اے آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کسی نے جاسوسی کر دی ہے، یہ محاصرہ بتا رہا ہے، یہ سب میرے لیے آئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ تیری گھر کی حرمت پامال ہو۔ آپ تصور کریے کوفہ ہے جہاں مسلم کو گوارا نہیں ہے کہ مومنہ کی حرمت پامال ہو، کسی کے گھر میں کوئی آئے، اللہ اکبر، کسی کوفے میں زینب اب مسلم کو باہر نکلتے جنگ کرتے ہیں، زبردست ہوتے، پھر دستہ بلایا جاتا ہے، پھر جنگ ہوتی، پھر ہیلا سازی ہوتی ہے، مسلم کو گرفتار کیا جاتا ہے، دربار میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن مسلم تو حسین کے نمائندے ہیں، پتا نہیں ہمارا تعلق کتنا ہے، جاتے جاتے آخرت کا یقین دلا رہے ہیں۔ کہتے میری دو وصیتیں ہیں، کیا کہ پہلے یہ میرے آنے جو میرے آقا کو خبر کر دی جائے کہ انہوں نے کربلا کا رخ کیا، میں نے خط لکھ دیا ہے، کربلا سے ادھر کی طرف نہ آئے، دوسرے کی طرف رفت نہ کریں، آپ اپنا رخ بدل دیں، یہاں والوں نے بغاوت کر دی ہے، کوفی پلٹ گئے ہیں، اور دوسری کیا کہ میری تلوار بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ مسلم کیا ہے، جا رہے لیکن آخرت کا یقین، خیانت نہیں بتا رہے۔ دیکھو تمہیں ایک دن خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حسین نمائندے، اللہ اکبر۔ اب مسلم کے سر و تن میں جدائی ہوتی ہے، ادھر امام حسین منزل دو خانہ پر قیام فرماتے ہیں، کوفہ کی طرف سے گرد اڑتی ہے، روکا جاتا ہے سواروں کو، حالات دریافت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آقا اگر آگے لوشے میں چلے تو کچھ عرض کروں، سب کے سامنے کہتے ہیں کہ جو کہنا سب کے سامنے کہو۔ اب کہ جب آقا اتنا سمجھ لیجئے، جب ہم کوفے سے چلے تھے تو آپ کے بھائی کی لاش کے محلوں میں رسول باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کشا کشا پھرایا جا رہا تھا۔ آپ دیکھیں اب جیسے مسلم کی شہادت کی خبر سنی، مسلم کی بچی کو بلایا، پیار کرنا شروع کیا، بچی تڑپ کے سوال کرتی ہے، آقا چچا میرے بابا کی خیر تو ہے، بولتے بیٹی ایسا کیوں کروں کہ یہ سلوک تو آپ یتیموں کے ساتھ کرتے ہیں، آپ تصور کریں یہ مسلم کی یتیمہ ہے جس پر حسین بستے شفقت پھیر رہے ہیں، لیکن حسین کی یتیمہ سکینہ بادِ شہادت حسین کرتے کا دامن جلا فریاد کر رہی ہے، اے مرتے جائے مجھے میرے دامن کی آگ مجھے، اللہ اکبر۔ یہی بچی دھوپ اور شام میں فریاد کرتی ہے، آئے وہ بھی اماں پیار مارے ڈال رہی ہے، آئے وہ بھی اماں پیار مارے ڈال رہی ہے۔